سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال کے بدلے مال، جنس کے بدلے جنس کو خریدا ہے۔ تو ایسا ہر کاروبار جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، نفع ہی نفع ہو، تو وہ سود کہلائے گا۔ جیسے ایک شخص نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، لیکن کہا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو یہ 1,20,000 ہوگا۔ سود کی صرف 2 شرطیں ہوتی ہیں کہ جنس نہ بدلے اور ہمیشہ نفع ہی ہو، اس سے سود کہتے ہیں۔ ہمارا جس نے سود کے ذریعے کوئی بھی چیز خریدی، استعمال کی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی، اور اس کے ساتھ جتنا اس نے نفع اٹھایا، جتنا اس نے کاروبار کیا، جتنا اس نے آگے چیزیں لی، وہ بھی سب حرام میں جائیں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے یہ عرض کرو کہ اللہ مجھے حرام سے بچا لے، حلال عطا کر دے، تو اللہ تمہارے لیے 100 حلال کے دروازے کھول دے۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے جو سود لے گا۔ حضور نے فرمایا سود کے 70 اجزاء ہیں، جن میں سب سے گھٹیا ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں یوں فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا پر لعنت ہو، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سود کے پیسوں سے بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، سود کے پیسوں سے آپ مسجدوں میں پیسے دے رہے ہیں، سود کے پیسوں سے آپ مدارس کو دے رہے ہیں، سود کے پیسوں سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ پیسہ وہ حرام ہی رہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔